دوسرا حق قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کریں، آمین۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تھا اور اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہیں وہیں روح ربانی بھی اس میں پھونکی گئی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، سورۃ صاد۔ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوشت کا جسد ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا حصہ اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس گوشت پوشت والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے، ہمارا لباس جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے وہ بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں، ہمارے مکانات تو مٹی گارے ہی سے تیار ہوتے ہیں، لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں بلکہ عالم ملکوت سے ہے، لہذا اس کی غذا بھی زمین کی بجائے آسمانوں سے وحی الہی کی شکل میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے، اور اس کی تلاوت روح کی نشو و نما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ تلاوت قرآن حکیم کا حق ادا کرنے کے لیے درجہ ذیل باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ تجوید، قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سے مراد ہے عربی حروف کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قرأت کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ اس کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت ممکن نہیں، بلکہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کے معنوں میں رد و بدل نہ ہو جائے۔ مثلا کل کا مطلب ہے کہو، لیکن اسے کل دوسرے کاف کے ساتھ پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ اسی طرح انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اسے اگر انعمتو پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا۔ ہم نے دیکھا کہ زیر و زبر اور پیش کی معمولی سی تبدیلی سے مفہوم میں کتنا فرق واقع ہو گیا، لہذا تجوید کا سیکھنا تلاوت کی بنیادی شرط ہے۔ باطنی اور ظاہری آداب، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے چند آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے بعض ظاہری نوعیت کے آداب ہیں جبکہ بعض کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہری آداب میں باوضو ہونا، لباس کا پاک ہونا اور قبلہ رو ہو کر باادب بیٹھنا شامل ہیں۔ تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ باطنی نوعیت کے آداب یہ ہیں کہ دل میں اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کی نیت ہو۔ تلاوت ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے اور دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ سمجھ میں آیا اس پر عمل کروں گا اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دوں گا۔ روزانہ کا معمول، قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ روزانہ کتنی تلاوت کی جائے اس میں کمی بیشی کی کافی گنجائش موجود ہے۔
مختلف لوگوں کے لیے اس کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے، تاہم 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل درست نہیں، یعنی روزانہ 10 سپاروں سے زیادہ تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ روزانہ کم سے کم 1 پارہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ 1 ماہ میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 1 حزب یعنی منزل کی تلاوت کر کے 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے کل 7 احزاب ہیں اور ہر حزب تقریباً 4.5 پاروں پر مشتمل ہے، جس کی تلاوت انتہائی سکون و آرام سے 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے۔ خوش الحانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور اس معاملے میں کوتاہی پر بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوشش کی حد تک قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اور اچھی سے اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ترتیل، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور آگے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ علامہ اقبال نے اس جانب کے اتنے خوبصورت انداز میں ترغیب دلائی ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحرگاہی۔ حفظ، قرآن مجید کی تلاوت ہی کا ایک گوشہ حفظ قرآن بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفظ القرآن پورے کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لینے کا نام ہے۔ یہ کام کسی خاص طبقے کے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں۔ حفظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ نفل نمازوں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل قرات کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات 1 رکعت میں کئی پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لہذا ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے۔ قرآن مجید کے آخری 3-4 پارے تو ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ آخری پاروں میں صورتیں زیادہ طویل نہیں ہیں اور عام طور پر نمازوں میں انہی کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔